میرے محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ المبارک میں اصلاح عالم کے قرآنی نکات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ان نکات پر اگر عمل کرنا انسان شروع ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر اصلاح قائم ہو جائے گی۔ ان اصلاحی قرآنی نکات میں سے سب سے پہلا نقطہ عدل تھا، اور اس عدل کے بارے میں پچھلا جمعہ المبارک میں تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو چکی کہ عدل کس کو کہا جاتا ہے اور عدل کے کیا تقاضے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس جمعہ المبارک میں دوسرا نقطہ جو اصلاح عالم کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور تقریباً ہر جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز اصلاح عالم کے لیے وہ ہے احسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے اور احسان کا حکم کرتا ہے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا۔ اب یہ اچھا کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس احسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کو بھی احسان کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عبادات کے اندر آپ کے احسان پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اپنے تمام افعال کے اندر آپ اچھائی پیدا کر لیں، اس کو احسان کہا گیا ہے۔ یہ جو عبادات کے اندر احسان ہے یا اعمال کے اندر احسان کا پیدا ہونا ہے، یاد رکھیے یہ تب انسان میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ محدثین کے ہاں ایک حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور اور معروف ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے مختلف قسم کے سوال پوچھے، ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، قیامت کے متعلق، قیامت کی نشانیوں کے متعلق سوالات پوچھے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت کرتے ہوئے تمہاری یہ کیفیت بن جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو
اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ کم از کم کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام احسان۔ اور یاد رکھیے کہ یہ احسانی کیفیت صرف نماز کے ساتھ یا عبادات کے ساتھ خاص نہیں کہ عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت عبادات کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ کے فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ رب العزت نے مجھے یہ احسان کی کیفیت نصیب فرما دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور مبارکباد دی کہ اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی۔ لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ احسان کی کیفیت جو نماز میں ہوتی ہے، عبادات میں ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کام کاج کرتے ہوئے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ملازمت کرتے ہوئے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ حضرت ہم نے تو آج تک یہی سمجھا ہے کہ یہ احسان کی کیفیت عبادت کے ساتھ خاص ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز اس حال کے اندر ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں، یا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہم اس کو عبادات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں بھی اسی لیے تم سے وضاحت چاہ رہا تھا کہ تم بھی شاید یہی سمجھ رہے ہو کہ یہ احسان کی کیفیت عبادات کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ احسان کی کیفیت نماز کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار جس طرح عبادات میں ضروری ہے، اس طرح دنیا کے ہر معاملات میں بھی ضروری ہے۔ ملازمت میں ہیں تو ملازمت میں معاملات کرتے ہوئے آپ کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی معاملات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ استحضار کی کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی بیوی بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ وقت گزار رہے ہوں تو اس حال کے اندر گزاریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے اکابر اور بزرگ جو ہیں وہ اس بات کی باقاعدہ مشق کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میرا ابھی بچپنا تھا، میرے ماموں میرے پاس آئے اور میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ مجھے بھی کچھ تعلیم دیجیے۔ اس وقت کے بچوں میں بھی نیکی کے جذبات ہوتے تھے اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اپنے نیک اور اکابر بزرگوں جیسے بن جائیں۔ اصل میں نا آج ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا ہے، بچوں کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے۔ ہمارے آج وہ ہیرو نہیں جو پہلے ہمارے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے رول ماڈل تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل صحابہ یا اکابر بزرگ نہیں رہے، ہمارے رول ماڈل وہ اینکر یا وہ فنکار یا وہ ناچنے گانے والے یا کھیلنے والے پہلوان یا کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بچوں کے اندر یا نیو جنریشن جو ہے وہ اپنے رول ماڈل کو دیکھ کر اسی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ بچے کو جو رول ماڈل دیں گے، دکھائیں گے، دیکھے گا، سنے گا، جس کی محبت دل میں بیٹھی ہوگی، جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوگی، جس کی عزت اور افضائی کو معاشرے کے اندر دیکھے گا، تو بچہ بھی تو وہی بننے کی کوشش کرے گا نا بھائی۔ معاشرے نے دکھایا کہ ایک کھلاڑی کی عزت زیادہ ہے ایک اللہ کے ولی سے، معاشرے نے دکھایا کہ ایک
ناچنے والے کی عزت زیادہ ہے ایک عالم دین سے۔ معاشرے نے دکھایا کہ جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو معاشرے کے نکمے ترین اور معاشرے کے اندر جو لوگوں کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو بچہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہ جس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، جس کو مقام دیا جا رہا ہے، جس کو یہ معاشرے کے اندر ایک مرتبہ دیا جا رہا ہے، تو بچہ اسی چیز کو رول ماڈل بناتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ بچوں کے دلوں کے اندر نیک لوگوں کی، علماء کی، بزرگوں کی عظمت اور ان کی محبت بٹھائی جاتی تھی، اور مائیں بھی اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے، باتیں بتاتے ہوئے، انہیں سکھاتے ہوئے اللہ کے اولیاء کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ آج کیا ہے؟ بچہ رو رہا ہے نا، موبائل پکڑا دیا، کارٹون لگا دیا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو بچہ کیا کرے گا پھر؟ بچہ کیا سیکھے گا؟ اس کے دل کے اندر کیا بات پیدا ہوگی؟ تو رول ماڈل چینج ہونے کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میرے ماموں میرے پاس آئے تو میں نے اپنے ماموں سے کہا ماموں جان مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ تو میرے ماموں نے مجھے کچھ الفاظ سکھلائے اور فرمایا کہ بیٹا آپ یہ کہا کرو کہ اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت حاضر ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک میں اپنے چچا ماموں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کرتا رہا اور کثرت کے ساتھ کرتا رہا جو میرے ماموں نے مجھے بتایا تھا۔ اور پھر 7 سال کے بعد جب ماموں آئے تو مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا وظیفہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میری کیفیت یہ تھی کہ میں جہاں بیٹھتا تھا دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتا تھا، میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اکابر اس کی مشق کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص بڑی دور سے بیعت ہونے کے لیے آیا۔ 2-3 دن کے اندر ہی حضرت نے انہیں اجازت و خلافت دے دی۔ اب جو قریب رہنے والے بڑے پرانے مریدین تھے، انہوں نے ان کے دلوں کے اندر بات پیدا ہوئی، چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہم اتنے عرصے سے حضرت کے پاس رہ رہے ہیں، حضرت نے انہیں تو خلافت دی نہیں، اور یہ 3 دن میں آنے والے شخص کو حضرت نے اجازت خلافت دے دی۔ تو حضرت نے ان کے اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے اپنے تمام مریدین کو جمع فرمایا اور فرمانے لگے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر ایک چھری اور ایک مرغی ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ ان کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب سب کے سب گئے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی کمرے میں چھپ کے، کوئی کہاں پر چھپ کے، ہر کوئی ذبح کر کے آ گیا۔ اب جس کو حضرت نے اجازت اور خلافت دی تھی وہ اسی طرح زندہ ہی مرغی واپس لے آئے۔ تو وہ پوچھنے لگے، حضرت نے پوچھا بھائی آپ نہیں ذبح کر کے لائے؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت میں نے بڑی جگہ ڈھونڈی کہ میں اپنی اس مرغی کو کہیں ذبح کر دوں تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پوچھا بھی آپ کو کون دیکھتا تھا؟ فرمایا میں مخلوق سے تو چھپا کر اس مرغی کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب بھی ذبح کرنے لگتا تھا تو میں احساس پیدا ہوتا تھا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے تو ایک انگوروں کی بیل لگی ہوئی تھی اور کچھ انگور جو ہے بحر کی طرف لٹک رہے تھے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہاں ادھر ادھر دیکھو کہ کوئی آ نہ جائے، میں یہ انگور توڑ لوں۔
بیٹا کھڑا ہو گیا، اب باپ اوپر چڑھا تاکہ میں انگور توڑوں، جیسے ہی توڑنے لگا تو بیٹے نے شور کرنا شروع کر دیا، ابا جی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو باپ جلدی سے نیچے اتر آیا تو دیکھا ادھر ادھر کوئی بھی نہیں، بیٹے سے کہا بیٹا تم تو کہہ رہے تھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر واپس گیا، کہا کہ اب کوئی آیا نا تو مجھے بتانا۔ تو دوبارہ پھر جب توڑنے لگا تو بیٹے نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ اب باپ نے جب اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو بیٹے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ابا جی آپ جو یہ انگور چوری کے توڑ رہے ہیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں نے محسوس کیا کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، لیکن آسمان کے اوپر میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ یہ احسان کی کیفیت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار صرف عبادات کے ساتھ خاص نہیں، آپ دنیا کے جس کونے کے اندر کیوں نہ ہوں، دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ کر رہے ہوں، یہ خیال کر لیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک قصاب تھا، گوشت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوئی بیچاری غربت کی ماری ایک نوجوان بچی اس کے پاس آئی اور آ کر اس سے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس قصاب نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کو دیکھا نوجوان ہے، حسین ہے، تو کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میری ضرورت کو پورا کر دو۔ یہ بیچاری مجبور تھی، مظلوم تھی، ضرورت مند تھی۔ اس نے کہا اللہ کا خوف کرو، میں ایسی عورت نہیں ہوں، مجبوری کے عالم میں آئی ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کو بلایا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تم نے آنا ہے۔ اب یہ بچی جب وہاں پر پہنچی، یہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جب یہ پہنچی تو کہا کہ یہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ تو بند کرتے کرتے ایک دروازے کے اوپر اس نے کافی دیر لگا دی بند کرتے ہوئے۔ تو اس نے پوچھا کہ خیر ہے، دروازہ بند کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کہا کہ میں تو اپنی طرف سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ دروازہ بند ہو نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں بند کر دیتا ہوں۔ وہ قریب آیا اور دروازے کو بند کیا تو بند ہو گیا۔ کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی دروازہ بند نہیں ہو رہا، یہ بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے مخلوق جن دروازوں سے دیکھتی تھی وہ تو سارے دروازے میں نے بند کر دیے، اور جس دروازے سے میرا اللہ دیکھتا تھا میں اس دروازے کو بند نہیں کر پا رہی۔ نیک تھی، اچھی بچی تھی، تربیت ہوئی تھی، دل میں اللہ کی ذات کا استحضار موجود تھا۔ تو اس کا ایک جملہ ہی اس نوجوان کے اوپر اثر کر گیا کہ ایک عورت ذات ہو کر اگر اسے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ تو بس یہ سننے کی دیر تھی۔ کہا کہ جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اگر تم گناہ نہیں کرنا چاہتی تو آج کے بعد میں بھی یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار پیدا ہو جانا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے تصوف و سلوک کا جو نچوڑ ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے، کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ ہم یوں محسوس کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، مجھے بتائیے وہ گناہ کرے گا؟ مجھے بتائیے وہ کبھی 2 نمبری کا کام کرے گا؟ بتائیے وہ کبھی ملازموں کے اوپر ظلم کرے گا؟
بتائیے وہ اپنی ملازمت کے اندر کبھی غلط کاری کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس احسان کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا، یہ احسان کا ایک رخ ہے۔ احسان کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ احسان کہتے ہیں اچھا کرنے کو، کہ آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ایک اور جگہ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور مقام پہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ آپ کے اخلاق اس قدر خوبصورت بن جائیں کہ آپ کے اندر سخاوت، آپ کے اندر ہمدردی، آپ کے اندر فیاضی، آپ کے دل کے اندر دوسروں کے حق کی ادائیگی کے لیے ایک جستجو، ایک جذبہ کہ میرا حق مجھے ملے یا نہ ملے، میں دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اور اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیے کہ ایک انسان جتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی یا خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی محسنین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس گھر کے اندر ایک شخص اگر اپنے گھر میں بلی پال کے رکھتا ہے یا کوئی اور جانور یا پرندہ رکھتا ہے، ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، فرمایا یہ شخص بھی مجرم ہے اور کبھی بھی یہ اپنی نیکی کے، عبادت کے بل بوتے کے اوپر محسنین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک عورت کا تذکرہ آیا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال کے رکھی ہوئی تھی، نہ اس کو دانہ ڈالا اور نہ اس کے پانی کا انتظام کیا، وہ بیچاری اسی کے اندر ہی مر گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر گئی۔ یہ دین اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ یہ دین ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم نہیں دیتا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ دین اسلام ہمیں چرند پرند اور آپ کے محتاط رہنے والے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج یہ بڑی بڑی NGOز اور مغربی میڈیا اور ادھر ادھر کے لوگ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر فلاں، اس کے اندر فلاں، اور آج کا میرا مسلمان بھی ان پروپیگنڈوں سے بڑا متاثر ہے۔ خدا کی قسم دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے، اس قدر خوبصورت دین ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک کنجری اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اصل میں ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے۔ شریعت نے احسان کرنے کا معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنے جو ہے ارد گرد میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، بلکہ آپ کے اخلاق ایسے بہترین اور خوبصورت ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔
اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے بہت بلند مقام پہ فائز فرمایا ہے، اور اخلاق کے بہت بلند مقام پہ فائز نبی کی ذات مبارکہ کے وسیلے سے اس امت کے اندر بھی آنے چاہیے اور ہونے بھی چاہیے ایسے اخلاق۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا جس کی وجہ سے عالم میں دنیا کے اندر یا قرآنی وہ نکات ہیں جن کی وجہ سے پورے عالم کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کی عدل، اور دوسری چیز یا آج کے جمعۃ المبارک میں کیا ہو گئی، احسان، اور احسان کی دونوں کیفیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ اور تیسری چیز جو اس آیت کے اندر حکم دی گئی وہ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو۔ رشتہ داروں کو کیا دو؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، شریعت نے قرآن نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فرما دی کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا۔ اب رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز تو فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار غریب ہیں تو ان کی مالی طور پر معاونت کرنا، یہ بھی رشتہ داری کے حقوق میں شامل ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار معذور ہے، محتاج ہے، خدمت کا محتاج ہے تو جا کے اس کی جسمانی خدمت کرنا، یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کا پورا کرنا، بیمار ہے تو اس کی جا کر عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ وہ اگر کسی غم کے اندر مبتلا ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے تو جا کر اس کو تسلی دینا، یہ بھی رشتہ داروں کی حقوق کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو میرے رزق کے اندر اور میری عمر کے اندر برکت پیدا ہو جائے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت پیدا فرما دیں گے، اس کے رزق میں بھی برکت پیدا فرما دیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں اگر صلہ رحمی کے متعلق ہی گفتگو کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور شریعت نے صرف یہ نہیں کہ رشتہ داروں میں جو مسلمان ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، بلکہ رشتہ داروں میں اگر کوئی رشتہ دار غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی شریعت نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور آ کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ میرے پاس مکہ سے آئی ہیں اور انہیں ایک ضرورت ہے، وہ میری یعنی کسی کام کی غرض سے آئی ہیں اور وہ مجھ سے حاجت طلب کر رہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری ماں ہے اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اگرچہ غیر مسلم کیوں نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے روم کے بادشاہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اپنے پاس اور ان کے ساتھیوں کو بھی بلوایا، تو آ کر اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ دین اسلام کی ابتدائی دور کی بات ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں، دل کے اندر ابھی کفر ہے،
نبی کی دشمنی ابھی دل کے اندر ہے، دین اسلام کی دشمنی ابھی دل کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بڑا خیال آیا کہ میں اس کے سامنے جھوٹ بول دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو میں لوگوں کے اندر بدنام ہو جاؤں گا کہ یہ تو ہمارا سردار ہو کر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہمارا سردار ہو کر آج تو سارا ہمارے حکمرانوں کی حکمرانی چلتی کس کے اوپر ہے؟ جھوٹ کے اوپر چلتی ہے۔ تو اس وقت کا کافر سردار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے، میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا سردار کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کہیں ٹوک نہ دے راستے کے اندر۔ بہرحال ہرقل نے جب مجھ سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور سب سے پہلے تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری واترکوا ما یقول آباؤکم، یہ تمہارے باپ دادوں کی جو باتیں پیچھے چلی آ رہی ہیں نا، تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ شریعت نے جو تعلیم تمہیں دی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم تمہارے اوپر آیا ہے، تم اس کے کرنے کے پابند ہو، اپنے باپ دادوں کی بات کے کرنے کے پابند نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں وہ نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور سچی بات بولنے کا، سچائی کا حکم کرتے ہیں، وَالْعَفَافِ، معاف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور آخری بات یہ فرمائی وَالصِّلَةِ، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ ایک کافر کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک وقت کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان صفات میں سے ایک سب سے بڑی صفت جو ذکر کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ صلہ رحمی کرنے کی، کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا؟ صلہ رحمی کرنا۔ یہ شریعت کی، یعنی میں جو عرض کر رہا تھا کہ عالم اصلاح کے اندر، عالم دنیا کے اندر اگر ہم اصلاح کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ تیسرا نقطہ ہے جس کو قائم کر کے اس دنیا کے اندر اصلاح کا نفاذ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ لیکن ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بناؤ، غیروں کو کھلاؤ، غیروں کے سامنے ہماری تجوریاں بھی کھلی ہیں، غیروں کے ساتھ ہمارے دل بڑے بادشاہوں والے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے بھائیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کرنے کی بات آ جائے، تو اس وقت ہم کنجوس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے صدیاں ہو گئی ہیں ہماری جیب کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو کہتے ہیں جی رشتہ داروں میں شادیاں بھی نہ کرو، شادیاں بھی کیا کہتے ہیں؟ پرائیوں کے اندر کرنی چاہیے، غیروں کے اندر کرنی چاہیے۔ عزاجز کی والدہ محترمہ اکثر ایک بات فرمایا کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنے مار بھی دینا تو پھر بھی چھاؤں میں ڈالتے ہیں، پرائیوں نے مارا تو انہوں نے چھاؤں میں بھی نہیں ڈالنا، تمہیں دھوپ میں ڈال کے چلے جائیں گے۔ اور سچی بات ہے کہ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، چاہے جس قدر کیوں نہ ہو جائے، لیکن پرایا خون پرایا ہی ہوا کرتا ہے۔ بلکہ اس عاجز نے علامات قیامت، غالباً یاد نہیں آ رہا کون سی کتاب میں پڑھی ہے یہ بات، کہ علامات قیامت میں ایک بات جو ذکر کی گئی، ان علامات میں سے ایک علامت جو یہ بیان ہوئی ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائیں گے، والدین کو ترجیح نہیں دیں گے، دوستوں کو ترجیح دی جائے گی، ماں کو ترجیح نہیں ہوگی، سہیلیوں کو ترجیح دی جائے گی، بھائیوں کو ترجیح نہیں ہوگی، دوستوں کو ترجیح دی جائے گی، خاندان کو ترجیح نہیں ہوگی، غیروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور آج اگر ہم اپنے اس معاشرے کے اندر غور کریں
خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 90% ہماری حالت اب یہی ہو چکی ہے کہ ہم اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ بنیں گی نہیں، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں، اپنوں کے ساتھ فسادات، اپنوں کے ساتھ ایک دوسروں کے دلوں کے اندر نفرتیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بہنیں بہنیں کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہمیں کبھی یہ موقع نہ دکھائے کہ ماں اپنے آشناؤں کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتی۔ کبھی ہم نے سنا تھا اس سے پہلے کہ مائیں حرام زدگی کرنے کے لیے، ایک گناہ کا کام کرنے کے لیے کہ رکاوٹ میرا بیٹا بن رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے ادھر کا ایک واقعہ ہے، بڑی تفتیش کے بعد یہ واقعہ کھلا۔ وہ ایک مالدار آدمی تھا، اس نے شادی کی تو شادی ہونے کے بعد اولاد اس میں سے نہیں تھی، پیسہ شیسہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا ڈالے، کس وجہ سے؟ صرف دولت کی خاطر۔ اور اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، کبھی بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے اخبار کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ صرف 20 روپے کے اوپر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے 20 روپے دینے تھے، بھائی نے کہا مجھے 20 روپے دو۔ بھائی نے کہا 20 روپے تو نے مجھ سے کیوں مانگے ہیں؟ کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کو وہیں پر قتل کر دیا۔ یعنی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے اس صلہ رحمی کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو یہ اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور اللہ سے عرض کرنے لگی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پیدا تو فرمایا ہے لیکن یہ انسان صلہ رحمی کرے گا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس صلہ رحمی کو حکم دیا کہ اے صلہ رحمی، جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اپنا تعلق اس کے ساتھ کاٹ لوں گا۔ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے؟ اس قدر صلہ رحمی کی ترغیب اور تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں، لیکن کاش کہ ہم جہاں دین کے معاملات میں اور بہت سارے پیچھے دور ہیں، ان معاملات میں بھی بہت سارا پیچھے دور ہو چکے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا، تقریباً اتنا یعنی کہ گھنا باغ تھا کہ اس باغ میں اگر چڑیا داخل ہو جاتی تو وہ چڑیا بھی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس قدر گھنا اور خوبصورت باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے وہ باغ سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مشورہ ہے، اگر عمل کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی فرمائیے۔ فرمایا کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے قزنوں کے اندر، اپنے چچا کے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دو، اللہ تمہیں اس سے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ صدقہ کرنے کا الگ ثواب، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا الگ ثواب ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں ہیں، ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں کسی غلام کا آزاد کرنا یہ بہت بڑی اس وقت ایک نیکی سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا کہ کاش تم اپنی اس باندی کو اپنے ماموں کو ہدیہ کر دیتی، اس کو دے دیتی تو تمہیں اس آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس قدر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمارے 3 اسلوب یا 3 وہ حکم آ گئے، باقیوں کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے کہ پہلی چیز عدل، ان اللہ یأمر بالعدل، دوسری چیز والاحسان، اور تیسری چیز ایتاء ذی القربی کہ رشتہ داروں کو دینا۔ تو یہ 3 وہ قرآنی نکات ہیں کہ ان 3 نکات پر، باقی 3 انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی ہماری، کہ 6 قرآن نے وہ نکات بیان کیے ہیں کہ پورے عالم کے اندر اگر ہم اصلاح کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے وہ 6 نکات بیان کیے ہیں جس سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔
پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر اصلاح قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس کے متعلق 3 کے متعلق گفتگو ہو چکی، باقیوں کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.